دنیا میں آتے ہیں اللہم اغفر لامتی رب حب لامتی، دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، قبر میں جاتے ہیں تو امت کی مغفرت کی دعائیں، آج بھی قبر میں امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جب قرآن کریم نازل ہوا نا تو ایک قرات کی اجازت اللہ جل وعلا نے دی۔ جبریل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے ایک قرات کی اجازت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل واپس چلے جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ میری امت کے قبائل تو بہت زیادہ ہیں، اب ایک قرات کی اجازت، یہ میری امت کے لیے اس کا تلفظ آسان نہیں ہے، حوّن علی امتی، امت کو سہولت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو واپس بھیج دیا، جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب دیکھیں ہندوستان کے علماء بیٹھے ہیں، حضور کے امتی ہندوستان میں بھی رہتے ہیں نا، میں جب ہندوستان میں جاتا ہوں تو وہاں پر جب بیانات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے، جب مجھے مدعو کرتے ہیں تو کہتے ہیں شاکب شامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ شاکب شامی کہیں گے یا ثاقب سامی کہیں گے؟ تو ہندوستان کے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر سے اور شین کو اکٹھے نہیں وہ تلفظ کر پاتے، ادا نہیں کر پاتے۔ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو وہاں کہتے ہیں نجام الدین اولیاء۔ ہندوستان بہت بڑا ہے، میں حیدرآباد دکن میں گیا تو وہاں قرآن کی جگہ قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن، تو ہر ایک کے لیے تلفظ آسان نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ تو ایک ہندوستان ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو پوری دنیا میں ہے۔ تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے بہت مشکل ہے، ایک قرات کی اجازت دی ہے، مزید اضافہ کیا جائے۔ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے جا جبریل واپس جا، دو قراتوں کی اجازت۔ حضور پھر عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جبریل واپس چلا جا، دو بھی کافی نہیں ہے۔ جبریل امین پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مزید اضافہ کیجئے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تین قراتوں کی اجازت۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں حوّن علی امتی، مزید سہولت دی جائے میری امت کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جا میرے محبوب تیرے صدقے 7 قراتوں کی اجازت ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں اپنی مخلوق کے تلفظ کو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ میرے محبوب بار بار جبریل کو واپس کیوں بھیجتا ہے؟ میں نے تو قرآن نازل کیا نا، لیکن اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ جل وعلا نے پیار کا اظہار کیا۔ اب اللہ کا پیار کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے کہ محبوب یہ جو 3 بار تجھے تکلیف اٹھانی پڑی نا کہ تو نے جبریل کو 3 بار بھیجا ہے میری بارگاہ میں، اس تکلیف کی وجہ سے محبوب تجھے انعام دیتا ہوں، تجھ پہ اپنی عنایات کا نزول کرتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ تجھے ضمانت والی 3 دعائیں دیتا ہوں، 3 دعائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، ضمانت والی 3 دعائیں، جب بھی مانگے گا قبول ہو جائیں گی۔ سارے انبیاء کو دعائیں دی گئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک ضمانت والی دعا دی گئی کہ جو دعا کرے گا قبول ہو جائے گی، باقی انبیاء کو ایک ایک دعا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں دی گئی کہ ہے محبوب 3 دعائیں ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ یا اللہ مجھے بادشاہ ایسا بنا دے کہ میرے جیسا کوئی بادشاہ نہ ہو۔ اللہ جل وعلا نے دعا قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میری اولاد میں انبیاء اور رسول بھیج، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کی تباہی کی دعا کی، ان کے دشمنوں کو اللہ نے تباہ کر دیا، سب کی دعائیں قبول ہوئی، لیکن ہر نبی نے جو دعا کی نا، یا اپنے لیے کی یا اپنی اولاد کے لیے کی یا اپنے دشمنوں کی ہلاکت کے لیے کی، انہیں ایک ایک دعا ملی، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دعائیں ملی۔ لیکن میرے آقا کی دعائیں کیا ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں کی، 2 دعائیں دنیا میں ہی کر لی اور ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کی۔ دنیا کے لیے جو دعا تھی وہ کیا تھی؟ اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دعا کیا کی؟ پھر اللہم اغفر لامتی، ہے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ علماء نے کلام کیا ہے کہ پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہ کے لیے تھی، دوسری جو دعائیں تھی وہ صغائر گناہ کی ہے، لیکن تیسری دعا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کر لی۔ اور مؤخر کیوں کی؟ حضور نے ارشاد فرمایا یہ تیسری دعا آخرت